جو عمل تم کرو اس عمل کے ذریعے تمہاری خطاؤں کو اللہ مٹا دے. علامہ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے. ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تمہارے درجوں کو بلند کر دے. تو جب توجہ میری طرف رہے بھائی، جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو سوالیہ انداز کے اندر جب یہ بات کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواباً کہا، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں. قال، امام کائنات نے پھر فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو پورا کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو پورا کرنا. اسباغ الوضوء علی المکارہ نمبر 1، وکثرت الخطا الی المساجد، اور زیادہ قدموں کے ساتھ چل کے اللہ کے گھر مساجد کی طرف آنا. یہ تمہارے عمل جو ہے نا تمہاری زندگی کی خطاؤں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجات کو اللہ بلند کر دے گا. اور تیسرا عمل پتہ کیا ہے؟ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز ادا کر لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار کے اندر اللہ کے گھروں میں، ہاں جی اللہ کے گھروں میں بیٹھنا، یعنی ایک نماز ادا کر لی اور دوسری نماز کا انتظار ہے کرنا اللہ کے وہ وقت لے آئے کہ میں وہ نماز بھی ادا کر لوں. اب جیسے ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح اے میرے رب مجھے عصر کی بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جس کے اندر یہ 3 عمل پائے گئے اللہ اس کی زندگی کی خطاؤں کو مٹا بھی دے گا، اللہ ان کے درجوں کو بھی بلند کر دے گا. پھر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کا انتظار کرنا، دوسری ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے فذالکم الرباط، اور یہ ہے رباط. اب حدیث نمبر 1 بیان ہو گئی. اب آئیے، اگر اب حدیث نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور دعویٰ یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے حق میں فرشتے دعائیں کرے، اگر فرشتوں سے دعائیں لینا چاہتے ہو، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو پھر یہ عمل کرنا ہوگا جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمان امام کائنات پیکر حسن و جمال حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ وتقول الملائکۃ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ حتی ینصرف او یحدث قلت ما یحدث قال یفسو او یزریتو. یہ جو روایت پڑھی ہے نا میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کا چیپٹر کتاب المساجد کو اوپن کرو گے آپ اور یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. جس 12 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں جس کا دعویٰ پہلے کر چکا ہوں اور حوالہ اب دے رہا ہوں اور حدیث کا نمبر بھی اب بتا رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 1541. اب جو متن کی صورت کے اندر آپ نے جو فرمان سنا ہے نا، اب سنیے، لا یزال العبد فی صلاۃ، جب بھی کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے ما کان فی مصلاہ ہو، جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہوتی ہے نا اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ینتظر الصلاۃ، اور ایک نماز ادا کر لی اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وتقول الملائکہ، اور اس نمازی کے لیے فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس نمازی کو معاف کر دے، وتقول الملائکہ، اے اللہ اس نمازی کو بخش دے، اس نمازی کو. یہ فرشتے پہلی دعا کرتے ہیں اس نمازی کے لیے جو ایک نماز ادا کر لیتے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اور فرشتے اسی نمازی کے لیے
دوسری دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نمازی پہ اپنا رحم فرما دے، اے اللہ اس نمازی پہ اپنا۔ اچھا، یہ فرشتوں کی دعائیں لینے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہوگی تو میں مسجد میں جاؤں گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں فرشتے انہی نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو لوگ ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں فرشتے انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کب تک دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ فرشتے کب تک دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ پھریں، او یحدثا، او یا یحدثا بے وضو ہو جائے۔ قلت، میں نے کہا، ما یحدثو، کیا بے وضو ہونے کا مطلب؟ فرمایا قال، آپ نے فرمایا یفسو او یزرتو۔ جو عربی دان ہے نا، جو عربی کو سمجھنے والے ہیں وہ ان لفظوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں اس کا معنی اس لحاظ سے کروں گا تاکہ عزت بھی بچ جائے اور معنی بھی ظاہر ہو جائے۔ تو قال یفسو یعنی بے وضو ہو جائے۔ بے وضو یعنی اگر آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اگر جس کی آواز زیادہ ہو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی ہوا خارج ہو جو آواز کے ساتھ ہو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ایسی ہوا خارج نکلے جو آواز کے بغیر ہو تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر فرشتے ایسے نمازیوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ دل کی تختی پہ جس کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اپنے دل پہ لکھ لو کالا یفسو او یزرتو۔ یہ دو حدیثیں بیان ہو گئیں۔ آئیے 12 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نمبر 3۔ مسجد میں جو بندہ صرف نماز کی غرض سے بیٹھتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ صرف بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کا غرض کیا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ قرآن کی تلاوت کروں۔ مسجد میں بیٹھنے والے آدمی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں وہاں پہ نوافل پڑھوں۔ مسجد میں بیٹھنے والے آدمی کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میں استغفار کروں۔ مسجد میں بیٹھنے والے آدمی کا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھوں۔ کیا؟ کثرت سے درود پڑھوں۔ جو بندہ اس نیت، اس ارادے اور اس مقصد کے تحت بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے یہ تیسری روایت صحیح البخاری اور چیپٹر کتاب الاذان، اور کتاب الاذان میں یہ حدیث کا نمبر ہے 659، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد جس کو میرے نبی سے پیار ہے وہی درود پڑھے، باقی میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، تم میں سے جو کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ بے وضو نہ ہو جائے، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ تو اسی طرح یعنی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتے اے اللہ اس نمازی کی بخشش فرما اور اس نمازی کی مغفرت فرما اور اس نمازی پہ اپنا رحم فرما، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص
جب تک نماز کی وجہ سے رکا رہے گا مسجد کے اندر، ما دامت الصلاۃ تحبسہ، مسجد میں رکا رہے گا تو گویا کہ اجر و ثواب کے اندر یہ نماز کے اندر ہی ہوگا، اجر و ثواب کے اندر یہ بندہ نماز کے اندر ہی ہوگا۔ ان لا یمنعہ، نہ روکے اسے کوئی چیز، ان ینقلب، یہ کہ یہ واپس پلٹے، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، الا الصلاۃ، مگر نماز۔ تو 12 مارچ کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سرور کونین کے کتنے فرامین ہو گئے؟ کتنے جی؟ 4۔ ماشاءاللہ یہی بات ہے نا، جب توجہ کرو گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی نا۔ نصیب و لال کا گانا تو نہیں پڑھ رہا، اور یار خطبہ جمعہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کا انتظار کرنے والا، نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ وہ اجر و ثواب کے اندر ہی ہوتا ہے جیسے بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ تو آئیے اگلی حدیث، یہ صحیح مسلم کتاب المساجد اور حدیث کا نمبر ہے 1510، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ اس حدیث کے بھی وہی الفاظ ہیں، لیکن جو پچھلی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں لا یمنعہ، تو جو اگلی حدیث پڑھی ہے اس کے اندر ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، یعنی تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ یہ نماز اسے روکے رکھتی ہے اس طرح سے کہ اسے اس کے گھر والوں کی طرف یہ واپس جانے سے صرف نماز ہی روکتی ہے۔ اگر انسان کو یہ نماز نہ روکنے والی ہو تو انسان کے دل میں یہ خدشہ ہوگا کہ میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ہاں جی سبزی لے کے آنی ہے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو ان ینقلب الی اہلہ، اگر الا الصلاۃ، مگر نماز ہی انسان کو روکتی ہے۔ اور آئیے اگلی حدیث، اللہ کے رسول کے جو صحابہ آئے، اللہ کے رسول کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آیا کہ وہ نماز کے انتظار کے اندر کتنی دیر بیٹھتے تھے، آیا کہ ان کے دلوں کے اندر نماز کا انتظار کا کتنا شوق تھا۔ آئیے یہ حوالہ سنیے صحیح البخاری کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر 661، راوی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمان امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، فرمایا اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الی شطر اللیل، ایک مرتبہ نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء کو مؤخر کیا، اخر لیلۃ، مؤخر کیا ایک رات، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کو، الی شطر اللیل، آدھی رات تک، آدھی رات تک۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب آئے، اللہ کے یار آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی آئے، آپ نے آ کر ان نمازیوں کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کروائی۔ توجہ کرنا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم اقبل علینا، اب جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ نبی پاک نے تو صرف جماعت کرواتے وقت ہاں جی سلام پھیر کر اپنا رخ، یعنی امام جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف اپنا منہ نہیں کر سکتا، بس امام اپنے مصلی پر سیدھا ہی بیٹھا کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کروا دے، دعا نہ بھی کروائے تو وہ کعبے کی طرف ہی بیٹھا رہے۔ ان کا یہ دعویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے،
حدیث کا بھی خلاف ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں یہ جو روایت پڑھ کے ریفرنس دے کے متن کی صورت میں پڑھ کے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول آئے تھے نا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نماز عشاء کو مؤخر کر دیا تھا آدھی رات تک، جنہوں نے نماز عشاء لیٹ کر کے پڑھی، اللہ کے محبوب آئے، آپ نے آ کر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یارو اہل ایمان سے میرا یہ سوال ہے، یہ الفاظ ان اہل ایمان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر آپ نے اپنا رخ انور نمازیوں کی طرف موڑ لیا۔ ثم کمانے پھر اقبال متوجہ ہوئے علینا، ہماری طرف۔ تو بندہ متوجہ تب ہوتا ہے جب آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے، متوجہ تب ہوتا ہے جب چہرے کے سامنے چہرہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ انور نمازیوں کی طرف کیا۔ اپنا رخ انور کس کی طرف کیا؟ ثم اقبل علینا۔ اب یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے بھائی اللہ کے رسول نے وہ سلام سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے یا سلام کے بعد متوجہ ہوئے تھے؟ آج 12 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر دل کی تختی پہ ان جملوں کو لکھ کے لے جاؤ۔ فرمایا ثم اقبل علینا بوجہہ بعد ما صلی، بعد ما صلی، نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہوئے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ پھیر سکتا ہے۔ جن کا یہ دعویٰ ٹھہرا کہ نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ نہیں کر سکتا، ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ہم نے تو دلیل پیش کر دی ہے۔ جب دلیل آ جائے تو پھر کسی کے باپ کی نہیں چلتی، کسی کے باپ کی نہیں چلتی۔ اور یہاں پہ بس نہیں، پھر امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال، پھر آپ نے ان نمازیوں کو فرمایا جنہوں نے نماز عشاء کو مؤخر کر دیا تھا، جنہوں نے نماز عشاء کو لیٹ پڑھا تھا آدھی رات تک، ان نمازیوں کو امام کائنات مخاطب فقال، آپ نے فرمایا صلی الناس ورکدوا، صلی الناس ورکدوا، صلی الناس ورکدوا۔ آپ نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب لوگ ورکدوا سو چکے ہیں۔ آپ نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب لوگ سو چکے ہیں۔ وَلَمْ تَزَالُ فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انتظرتموها، جب سے تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، گویا اس وقت سے تم نماز کے اندر ہی مشغول ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ شوق عبادت کا تھا یا نہیں؟ زور سے بولو، پیار سے بولو، وقار سے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا دھیرے بولو۔ پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا یا نہیں؟ بلند آواز سے بولو، تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ کا جواب دو، تھا یا نہیں؟ تو نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ جو صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ امام کائنات کا۔ تو صحابہ کے دلوں میں اس قدر ولولہ، اس قدر شوق عبادت کا کہ ایک نماز ادا کر لی، دوسری نماز کے انتظار کے اندر آدھی رات کر دی۔ مجھے اور آپ کو کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ میں اور آپ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر ذات کو مانتے ہیں تو نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر نبی کی بات کو مانتے ہوتے، نبی کے اسوہ پہ چلتے ہوتے، آج جیسے اذان ہوتی ہم سارے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف، نماز کی طرف پلٹتے۔ یا پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دو کہ مولوی صاحب وہ چیز ہے جو ہمیں نماز کے قریب نہیں جانے دیتی۔ اور میں نے گزشتہ جمعے 12 مارچ کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر وہ کلمات آپ کے گوش گزار کیے تھے
کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مسجد تو بنا دے شب بھر ایمان کی، پیار محبت والے لوگ ہی بیٹھے ہیں، ہاں جی، جن کے دلوں میں دین کا جذبہ اور شوق ہے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے یہاں تک عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک صحابی جو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا گھر مسجد سے متصل ہو، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز تو ادا کرتا ہوں لیکن میں کسی سواری پہ چڑھ کے آؤں۔ وہ حدیث یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ نہیں تو اس کا خاکہ میں کچھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جو انصاری صحابی جس کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، اس انصاری صحابی کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم رات اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں اندھیرے والی ہیں نا جی، تو آپ اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں تو آپ گدی پہ سوار ہو کے آ جایا کریں، لہٰذا راستے میں سانپ وغیرہ ان کیڑوں مکوڑوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو ابی بن کعب نے جب یہ بات کی، اس انصاری صحابی کو یہ بات گراں گزری تھی جب یہ معاملہ پیغمبر کی عدالت میں گیا۔ کہاں گیا؟ پیغمبر کے پاس گیا، اللہ کے رسول کے پاس گیا، تو اللہ کے رسول نے اس انصاری صحابی کو بلا کر کہا تھا، اے انصاری صحابی، جو تیری نیت ہے اللہ نے تیرے لیے وہی کچھ جمع کر دیا ہے۔ اور یارو یہ انصاری صحابی کے دل میں اتنا خوف، اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ آج مجھے اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہم کیوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں مساجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ شیطان نے اس قدر مجھے اور آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں سے بھی دور، ہمیں نمازوں کی بھی فکر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس مسجد کو تھانہ نہ سمجھو، اور خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ان مساجد کو مکاتب فکر پہ تقسیم نہ کرو۔ یہ مسجد فلاں عقیدے والوں کی ہے، یہ فلاں عقیدے والوں کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ تمام مساجدیں کس کے گھر ہیں؟ آواز کے ساتھ بولو، سارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ جب سارے گھر رب ذوالجلال کے ہیں تو اللہ نے کسی گھر کی کوئی تخصیص کی ہے کہ یہ گھر دیوبندیوں کا ہے؟ بولو یار، آج جواب دینا ہوگا کہ اللہ نے اپنے 30 پاروں کے اندر کسی جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ گھر فلاں مکاتب فکر والوں کے ہے، یہ گھر فلاں مکاتب فکر والوں کے؟ ہرگز نہیں، آپ کو کوئی ایسی آیات نہیں ملے گی، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کی کوئی ایسی حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جب قرآن نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، پھر آپ اللہ کے گھروں کو کیوں نہیں آباد کرتے؟ اب ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا نا کہ اذان تو ہو گئی ہے، یہ مال دے پٹھے نہ لے آندے تے شاماں پہ جانیاں نے۔ اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو آئیے اللہ کے گھر کو تھانہ نہ سمجھو۔ اور ایک بات اور کرنے لگا ہوں حدیث کے روشنی کے اندر، کہ جو مومن ہے اسی کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل مسجد میں، مچھی جو ہوتی ہے مچھی، یہ کہاں رہنا پسند کرتی ہے؟ پانی میں۔ پانی کے بحر نکالو تو کیا زندہ رہے گی؟ تو ایمان والوں کا دل بھی مسجد میں لگتا ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والا بنا دے، اور اللہ کے گھر کو اپنے لیے تھانہ نہ سمجھو۔ یہ حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، اور سنن ابی داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 554۔ دوسرا حوالہ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے 22,304۔ اب جو دعویٰ کیا ہے مسجد کے اندر آؤ گے، اللہ کے گھر میں آؤ گے، ثواب حج کے برابر ملے گا، اللہ کے گھر میں آؤ گے ثواب عمرے کے برابر ملے گا، ثواب
یہ میرا دعویٰ ہے. اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے 2 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، اور سنیے جس کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور فرمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. امام کائنات دا کلمہ پڑھنے والے اس دورہ غور کریے جی. اور نبی پاک نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، اپنی سبحان اللہ ویویک میری محنت ویویک، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ. اور اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر وچوں نکل دے پاک صاف ہو کر، من خرج من بیتہ متطہرا، کیا جدو وضو کر کے باہر آنے ہاں تے پھر کیڑی دعا پڑھنے ہاں؟ اشہد ان لا الہ، اگر نہیں ذوق تو یہ حدیث بیان کر کے جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اور یہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من جنہوں نے اومدی ہو تو پڑھن من المتطہرین. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. اللہ دے محبوب بیان فرماندے نے جڑا بندہ پاک صاف ہو کے نکلیا، اللہ دے گھر دی طرف آیا، کس مقصد واسطے ارادہ کیے، نیت کیے، الی صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنے واسطے، گویا کہ وہ اس طرح ہے فاجرہ، اس بندے دا اس نمازی دا اجر اتنا ہوئے گا کاجر حاج المحرم، کہ اس دا اجر احرام باندھنے والے حاج دی طرح ہوئے گا. جدو حج تے جاندے اور حج دے واسطے جدو احرام بندے تے او جتنا ثواب حاجی نو احرام باندھنے دے وقت ہوندا ہے، اتنا ثواب اس نمازی نو ہوندا ہے جیڑا فرض نماز ادا کرن دے واسطے اللہ دے گھر دے اندر آندا. ہاں جی، پھر بھی تمہاری مرضی. ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے، ایک بندہ لاکھوں روپے بھر کے حج اور عمرہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ چلو آپ کی جو توجہ ہے ماشاءاللہ، آصف بھائی کی تو پہلے ہی توجہ ہے، اور ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں ان کی خدمت کر لو، حج کا ثواب ہے. خوشی سے ان کا چہرے کی زیارت کر لو صبح شام، تو حج کا ثواب ہے. لیکن ایک بندہ پھر بھی حج کرنے جاتا ہے تو حج پر کم از کم 1,22,000 روپے تو غالباً خرچہ آتا ہی ہوگا نا جی، یا ماشاءاللہ 4-5 لاکھ کے قریب اتنا خرچہ آتا ہے. وہ بھی پتہ نہیں اگر حج کے مناسک کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی، پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا یا نہ ہوگا. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ زندگی کا ساتھ نصیب کرنا نصیب میں لکھ دے یا نہ لکھ دے. لیکن جو زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو غنیمت جان کر فرض نماز ادا کرنے آؤ، اس طرح ثواب ملے گا جس طرح حاجی حج کا احرام باندھ کر حج کرنے نکلتا ہے. ہاں جی، تو پھر بھی ہم مسجد کو اگر تھانہ سمجھیں تو یارو تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے دلائل آپ کے سامنے رکھنا. اچھا تو آئیے، او مسلمان جیندہ دل نمائے پاسے ہندہ ہے،
او نمازی جڑا شیطان دے شکنجے دے اندر نہیں آیا ہوندا، او نمازی جس نو آخرت دی فکر ہوندی ہے، او نمازی جس دے دل و دماغ دے اندر اے بات ہوندی ہے کہ جس سونے نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے، اس نبی نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد عن الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دے بارے دے اندر سوال ہوئے گا۔ جدو اللہ دی عدالت لگے گی نماز دے بارے دے اندر سوال ہوئے گا۔ اگر نماز والے حساب و کتاب وچوں اگر نماز تیرے ٹھیک نکلے، سونے محبوب بیان فرماندے نے تیرے باقی اعمال وے درست نکلن گے۔ فإن صلحت صلح الخير كله وإن فسدت فسد الخير فسد الخير، یعنی اگر نماز دے وچوں نہ نکل سکیا تے باقی معاملات وچوں وی نہیں نکل سکے گا۔ میرے بھائی دو روایات غالباً اور پڑھ کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا۔ او لوگو اللہ دے گھر نو تھانا نہ سمجھو، اگر باہر فصلوں دے اندر ہو، اگر تہاڈے اندر ایمان دی دولت موجود ہے، ایمان دی قوت موجود ہے، اگر گھر تو دور ہونا اپنے سفر دے اندر ہو یا حضر دے اندر ہو یا مال واسطے پٹھے کر رہے ہو، اگر اذان دا وقت ہو گیا، اگر تہاڈی رسائی اور پہنچائی اللہ دے گھر تو دور ہے، تو پھر ایمان والا جڑا بندہ ہوندا ہے انہوں جتھے بھی پانی مل جائے اوتھے ہی وضو کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاندا ہے۔ او یارو اپنے طرفوں گل نہیں کر رہا، ذمہ دار بندہ واں تے ذمہ داری دے نال گل کر رہا امام کائنات جناب محمد، بولو بول بول جناب محمد۔ اور جیڑا نبی دے نا تے درود نہیں نہ پڑھ سکدا اللہ کرے وہ اج ہی گنگا ہو جائے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاةِ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاةِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر بندہ نمازی ہے، ایمان دل دے اندر موجود ہے، ایمان والا بندہ ہے، اگر جنگلات بھی آ گئے نے اوتھے بھی وضو کر کے نماز ادا کرے گا، حالانکہ لا یراہ الا اللہ۔ اگر گھنے جنگلات بھی ہون اوتھے وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لا یراہ الا اللہ۔ اس نمازی نو اللہ تلاوہ اور کوئی نہیں ویکھ رہا ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں میرے بھائیو آج 12 مارچ دے خطبہ جمعہ دے اندر اے پیغام دینا چاہنا وا، مومن بن جا، ایمان والا بن جا۔ جدوں اگر تو مسجد دے قریب ہے، اگر اذان ہو گئی فرض نماز واسطے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر اور بعد جماعت نماز ادا کر۔ اور ایسے نمازی جڑے ہوندے نے اذان سن کے اللہ دے گھر دے اندر آندے نے نماز ادا کرن واسطے اللہ دے مہمان ہوندے نے۔ میرا تیرا کوئی مہمان آ جائے تے اگر اس دی خاطر تواضع نہ کریے، مہمان نوازی نہ کریے تے باہر جا کے آکھے گا یارو اے ایڈا انترا نہ خطرہ انہوں مہمان نوازی دا پتہ ہی نہیں، تے پھر لوگ ادھار بھی مانگ پن کے مہمان نوازی کردائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر روایت مجمع الزوائد، آخری روایت پیش کر رہے ہیں، توجہ، مجمع الزوائد کتاب الصلاۃ، مجمع الزوائد مع منبع الفوائد کتاب الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث اور دعویٰ کیا ہے کہ نمازی اللہ کا مہمان ہے، ہوتا ہے نمازی اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ایسے مہمان بھی تو نہیں نہ بننا
کہ ایک جمعہ قاری صاحب کے پاس پڑھ لیا، ایمان تازہ کر لیا، پھر اگلے جمعے مسجد میں ایسا نہیں، ایسا مومن نہیں بننا، ایسا اللہ کا مہمان نہیں بننا۔ اچھا خیر، جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا، جس کا بھی حوالہ دے چکا ہوں، اب اس کا حدیث سنیے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ سی عبیدنا آیت رضی اللہ عنہ دا کیا معنی ہے؟ اللہ انات راضی ہے، اللہ انات راضی ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، نہیں جناب نہیں، اس طرح درود نہیں پڑھنا۔ ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا لگدا اے نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ تل مسجد۔ ہن تسی کتھے آئے ہو جمعہ پڑھنا؟ مسجد اندر نا۔ تل جمعہ دا فہو زائر اللہ وحق علی المعذور ان یکرم الزائر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ذرا ترجمہ سنے گا، تیرے سینے اندر بھی ٹھنڈ پہ جاوے گی، تیرے دماغ دے اندر بھی ٹھنڈ پہ جاوے گی۔ توجہ کرنا، امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ، من خرج من بیتہ، من خرج جو کوئی نکلے، جو کوئی من بیتہ، کتوں نکلے؟ اپنے گھر دے وچوں۔ من خرج من بیتہ، جو کوئی نکلے اپنے گھر دے وچوں، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کر کے، عمدگی دے نال وضو کر کے، یعنی فاحسن الوضوء دا تیسرا معنی اے معنی نہیں ہے کہ پہلے پیر دھو لے بعد دے اندر چہرہ دھو لیا، نہیں، پے در پہ ترتیب وار وضو جڑا بندہ کر کے سما تل جمعہ دا سما تل مسجد، تے جڑا بندہ آندا مسجد دے اندر نماز ادا کرن واسطے، کس واسطے آندا ہے؟ نماز ادا کرن واسطے، فہو زائر اللہ، ایسا نمازی اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ اللہ دے مہمان بننا چاہندے جے کہ نہیں؟ آکھو گے اگر اللہ دے مہمان بنی ہے، اللہ ساڈی کی مہمان نوازی کرے گا؟ حدیث سن جا، ایمان تازہ کر جا۔ فرمایا وحق علی المعذور، میم زبر ما زا پیش وزور حاضر ری، وحق علی المعذور، کیا معنی ہویا؟ جدو بندہ اللہ دے کر دے اندر وضو کر کے فرض نماز ادا کرن واسطے آندا ہے، وہ اللہ دا مہمان بن جاندا ہے۔ جدو نمازی اللہ دا مہمان ہوندا ہے، وحق علی المعذور، پھر اللہ تے بات واجب ہو جاندی ہے، اللہ اے بات اپنے اوپر فرض کر لیندے نے مہمان نوازی کرن واسطے۔ پھر جدو وحق علی المعذور ان یکرم الزائر، فرمایا بے شک مہمان دی تکریم کرنا، مہمان دی عزت کرنا سونے رب دی ذمہ داری ہے، سونے رب دی ذمہ داری ہے۔ اور لوگوں مسلمانوں اور
نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میں دعا کر جانا ربا سانو 5 وقت دا اپنا مہمان بنائی رکھے اور جنت الفردوس دے اندر ساڈیاں مہمان نوازیاں تیار کردا رہے مسلمانوں اور نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسجد دے اندر آؤ گے تو انو حج دا ثواب ملے گا کس چیز دا ثواب مسجد نو تھانا نہیں سمجھنا تسی آکو گے قاری صاحب حج والی حدیث تے پہلے سنا چکے ہوں کیا اسی حدیث نو دوبارہ پڑھنا چاہندے جے نہیں میرے بھائی میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہندا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مصطفیٰ دے راوی نے فرمان تیرے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پیش کرن لگا اگر پورے اگر پورا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جتنے ارشادات پڑھے نے اگر کسی مسلمان بھائی نو سمجھ دے اندر نہیں آئے تے آخری حدیث غور نال سن جا تیرا جمعہ پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جڑا فرمان تواڈے سامنے پڑھے ہے الترغیب و ترہیب دے وچوں پڑھے ہے حدیث نمبر 86 ہے نا اور طبرانی دی 8ویں جلد دے اندر اے حدیث موجود جے ایک جگہ 94 نمبر جے اور ایک جگہ 7-4 7-3-74 73 حدیث داراوی فرمایا من غدا الى المسجد ہون ترجمہ سنیں گا تے بات سمجھ دے اندر آئے گی من غدا الى المسجد جڑا بندہ صبح سویرے اٹھ کے آندا ہے اللہ دے گھر دے اندر من غدا الى المسجد اللہ سانوی صبح دے وقت آن دی توفیق عطا فرمائی من غدا الى المسجد لا يريد کوئی ارادہ نہیں الا ان يتعلم خیرا او يعلمه اور کوئی ارادہ نہیں ارادہ صرف یہی ہے کہ دین دی بات سیکھنا یا سیکھنا آج 12 بجے تک ساڑے چہرے تو لحاف اتردا ہی نہیں اسی ادوں تک چہرے تو کپڑا ہٹاندا ہی نہیں جدوں تک شیطان ساڑے کناں دے اندر بول نہیں کر جاندا ہائے اللہ میری توبہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے سویرے مسجد دے اندر آندا ہے دین دی بات سیکھنے یا سکھانے تے او اس طرح ہے کانا لگو کاجر حاجن تامن حجتہ تے ایسے نمازی نو پورا حج دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے حج کا ثواب لینا چاہتے ہو اللہ کے گھروں کو آباد کر لو حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو جب اذان ہو جائے تو کام کاج کو چھوڑ کے فرض نماز کی طرف لوٹو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو فرض نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح 5 وقت اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں مہمان بار بننے کی توفیق عطا فرمائے جب 5 وقت اللہ ہمیں اپنا مہمان جب بنائے گا تو پھر جنت الفردوس میں ہمارے مہمان نوازی بھی تیار کرے گا
پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث سنائی تھی نا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو بندہ اندھیروں کی نماز یعنی صبح اور عشاء، یہ دو نمازیں جو اندھیروں میں ادا کرتا ہے، بشر المشائین، ان کو پوری خوشخبری سنا دو۔ اللہ اندھیروں کی نمازیں ادا کرنے والوں کو کیا خوشخبریاں سنائیں؟ فرمایا بالنور التام یوم القیامہ، جب یہ نمازی پل صراط پر گزرے گا تو وہاں اندھیرا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ تو بالنور التام، وہاں پر پورے نور کی خوشخبریاں میرے رب سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔